ناظرین عسکری نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سیف احمد سیال اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ٹاک وِد سیف احمد۔ ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ سب کو بہت سارا ویلکم انفارمیشن ٹاک میں، اور سب سے پہلے آپ کو آپ کی پوری فیملی کو میری طرف سے، میرے ادارے کی طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے دل کی اتاہ گہرائیوں سے ہیپی نیو ایئر۔ جی ہاں بالکل، 2022 کے پہلے پروگرام کے ساتھ پہلا دن، پہلی رات اور پہلی شام آپ سب کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور امید کرتا ہوں کہ 2021 میں جس طرح آپ نے اس پروگرام کو، اس پورے ادارے کو جس طرح سپورٹ کیا، جس طرح اتنی محبت، اتنی چاہت دی، ہم نہیں بھول پائیں گے۔ اور یہ میں خواہش بھی رکھتا ہوں کہ آنے والے اس سال میں جہاں ہم قدم رکھ چکے ہیں وہاں آپ ہمیں اسی طرح سپورٹ کریں گے، وہاں آپ ہمیں اسی طرح پیار محبت سے نوازشیں گے، اور ہم اسی طرح آپ کے لیے پروگرامز لاتے رہیں گے، آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ لاتے رہیں گے، آپ کے لیے ہر خبر باوصف لاتے رہیں گے۔ لیکن اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں، آپ اپنی پیار، اپنی محبت ضرور ہمیں دکھائیے۔ کامنٹ سیکشن آپ کے لیے حاضر ہے، ہمارا ان باکس آپ کے لیے حاضر ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والا سال 2022 جہاں ہم قدم رکھ چکے ہیں وہاں وہ آپ کے لیے ایک بہتری کا سال ہو، آپ کے لیے خوشائند سال ہو۔ پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور بات کریں گے 2021 میں ہم کیا کھونے میں کامیاب ہوئے اور کیا حاصل کرنے میں، ہم کیا کچھ حاصل کر پائے اور کیا ہم کھو پائے، ہم نے کہاں کہاں کامیابی سمیٹی اور کہاں کا اپنی ناکامیوں سے کچھ سیکھا، ہم کیا کچھ حاصل کر پائے، چاہے وہ کھیل کے میدان ہو یا سیاست کے، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا ہو، چاہے وہ کسی بھی میدان سے تعلق رکھتی ہو۔ 2021 پاکستان کے لیے کیسا تھا؟ کیا 2021 پاکستان کامیابیوں کا سال کہا جا سکتا ہے؟ کیا پاکستان نے اس سال بھی کہیں ناکامیوں کو اپنے قدرے منتر کیا؟ آج اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے کرکٹ پر بات کرتے ہیں۔ اسپورٹس کے میدان پہ 2021 میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ایک ہی خبر آتی ہے 2021 میں جو ہم نے ایک کامیابی سمیٹی بھارت کے خلاف ICC T20 ورلڈ کپ میں۔ جی ہاں بالکل، روایتی حریف بھارت کو 24 اکتوبر کا وہ دن جہاں ایک بدترین شکست سے، عبرتناک شکست دی پاکستان انڈیا کو 10 وکٹوں سے، جو کہ ہائی لائٹ تھی 2021 میں، جو کہ شاید آج سے پہلے 2021 سے پہلے ایسا ممکن نہ تھا کہ پاکستان نے کسی میگا ایونٹ میں بھارت کو شکست دی ہو ورلڈ کپ میں۔ تو یہ پاکستان کی ایک بڑی کامیابی تھی جو کہ 2021 میں پاکستان اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ دوسرا، محمد رضوان 2000 رنز کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے 2021 میں انڈیویجولی، اور سب سے زیادہ رن بنانے کا ریکارڈ 2021 میں محمد رضوان کے پاس ہے۔ اس کے بعد پاکستان پیرا اولمپکس میں حیدر علی نے اپنی کامیابی سمیٹی تھرو کے مقابلے میں، جہاں انہوں نے پہلی بار میگا اولمپک میں انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے گولڈ میڈل حاصل کیا، اور یہ کارنامہ بھی 2021 میں پاکستان کے نام آیا۔ اس کے بعد بات کی جائے کرکٹ کی تو ہاں، پاکستان نے ICC T20 ورلڈ کپ کھیلا، کئی متعدد سیریز کھیلی، کہیں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور کہیں میں ایک اچھی اور یادگار فتح اپنے مقدر سمیٹی۔ اور اسی طرح جہاں ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی، وہاں پاکستان نے مختلف سیریز اپنے نام کی، چاہے وہ ہم بنگلہ دیش کی بات کریں، چاہے وہ ویسٹ انڈیز کی بات کریں یا ادر ممالک کی۔ اب جہاں ہم نے فتح کی بات کی، وہاں کچھ ایسے واقعات بھی ہمیں نظر آئے جہاں کوئی ٹیم پاکستان میں کھیلنے کے لیے آئی 2021 میں، اور وہ میچ کے کچھ ہی لمحوں پہلے واپس دوڑ گئی۔ وہاں پہ ہم نے 2021 میں یہ بات بھی دیکھی کہ جہاں ایک پاکستان کی ایک اچھی سچویشن ہونے کے بعد بھی ایک ٹیم ایک الرٹ کا بہانہ کر کے چلی جاتی ہے، تو یہ واقعہ بھی ہمیں 2021 میں ہی نظر آیا۔ بات کر رہے ہیں تو جہاں ہم نے سپورٹ میں کامیابیوں کی بات کی، سپورٹس کی بات کی، فتوحات کی بات کی، تو وہاں ہم بات کریں گے کہ 2021 میں کیا کوئی نئے جوڑے ہمیں بنتے ہوئے دکھائی دیے، کیا کوئی نئے جوڑوں نے آپس میں اتفاق قائم رکھا؟ تو جی ہاں بالکل، بات کریں گے پاکستان کے مشہور و معروف سیاستدان آصف علی زرداری کے صاحبزادی کی۔ تو
تو جی ہاں بالکل، بختیور بھٹو نے اپنی 2021 میں اپنے ہاتھوں پر مہندی لگائی اور اپنے دولہے کو صحرا پہننے کی اجازت دی۔ 2021 کے آغاز کی کچھ ہی لمحوں بعد بختیور بھٹو کی شادی ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دی اور یہ کافی ٹائم خبروں کی زینت بنتی رہی، اور اسی طرح انہوں نے 2021 میں اپنے ہاتھوں پر مہندی لگائی اور اپنی اس خوشی کو دھوم دھام سے بنایا۔ اسی کے بعد اب بات کریں گے پاکستان کی نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کی، جنہوں نے 2021 میں اپنے ہاتھوں پر مہندی لگائی اور اسی طرح انہوں نے اپنے دولہے کو اس 2021 میں اپنایا، اور مشہور نوبل یافتہ ملالہ یوسفزئی نے اسی سال اپنی خوشی کو کامیاب بنایا اور اپنی خوشی کو اسی طرح سیلیبریٹ کیا۔ اس کے بعد بات کریں گے سال کے اینڈ میں، یعنی 2021 کے اینڈ میں جس طرح ایک دھوم دھام سے شادی سیلیبریٹ کی گئی، جس سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک انوکھی شادی تھی، جہاں دلہن اس کی وجہ نہیں تھی، جہاں دلہا اس کا وجہ نہیں تھا، وہاں ایک پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کا لباس تھا۔ وہ لمحہ کافی ٹائم سوشل میڈیا پر اس پر بات کی گئی، خبروں کی زینت بنتا رہا۔ شادی کی وجہ مریم نواز کا لباس، وہ خوبصورت لباس جس پر وہ ملبوس تھی، اور انہوں نے پوری شادی اس دھوم دھام سے سیلیبریٹ کی۔ ان کے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی میں انہوں نے جس طرح ایک گائیکی کا مقابلہ کیا، ایک گائیکی سے لطف اندوز کیا لوگوں کو، تو وہ کافی ٹائم سوشل میڈیا اور خبروں کی زینت بنتا رہا۔ تو یہ بھی ایک اچھی بات تھی جو کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے اختتام پذیر کی 2021 میں۔ جہاں ہم نے خوشی کی لمحات کی بات کی، وہاں کچھ ہمیں افسوس ہوتے ہوئے لمحات بھی دکھائی دیے۔ جہاں ہم نے کچھ چہروں پر مسکراہٹیں دیکھی تو وہاں کچھ چہروں پر ایک غمگین اسمائل بھی دیکھی۔ جہاں ہم نے کچھ چہروں پر ایک اچھا تاثر دیا، وہاں کہیں نہ کہیں ہمیں ہمارے چہرے غم سے نڈھال ہو گئے۔ جی ہاں بالکل، بات کریں گے سال کے آغاز میں، یعنی 2021 میں کنول نذیر صاحبہ، پاکستان کی پہلی ٹی وی ہوسٹ یعنی ٹی وی میزبان، ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد حسینہ معین، پاکستان کی فیمس اداکارہ، ان کا انتقال 2021 میں ہوا، اور نو ڈاؤٹ عمر شریف صاحب، پاکستان کے کامیڈین، پاکستان کے ٹاپ 10 کامیڈینس نکالے۔ عمر شریف صاحب پاکستان کے کامیڈین، پاکستان کے ٹاپ 10 کامیڈینس نکالے جائیں تو ان کا نام ضرور آتا ہے۔ انہوں نے 2021 میں خالق حقیقی سے وہ جا ملے، اور 2021 ان سب کے لیے آخری سال تھا، اور ان سب کے لیے یہ آخری اختتام پذیر سفر۔ اس کے بعد پاکستان کی ایٹمی قوت کے بانی عبدالقدیر خان، جنہوں نے اپنا سفر 2021 میں اختتام پذیر کیا، اور 2021 میں عبدالقدیر خان بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور جہاں یہ سب ہمیں جاتے ہوئے دکھائی دیے، وہاں کچھ چہرے ہمیں آتے ہوئے دکھائی دیے، کچھ چہرے کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دیے 2021 میں، کچھ چہروں پر ہم نے ایک غمگین صورتحال دیکھی۔ لیکن جہاں ہم نے ان تمام ستاروں کو کھویا، جہاں ہم نے ان تمام ایک بہترین انسانوں کو کھویا، وہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2021 ہمارے لیے برا تھا، اچھا تھا۔ کہیں ہمیں فتوحات دکھائی دی، کہیں ہمیں لوگ جاتے ہوئے دکھائی دیے، کوئی ہمارے پاکستان کے خلاف بولتے ہوئے دکھائی دیے، کہیں پاکستان پر حملے دکھائی دیے، لیکن وہیں اچھی بات یہ ہے کہ کہیں پاکستان نے اپنا تاثر دیا، کہیں پاکستان نے اپنی ہمت اور جذبات کو اجاگر کیا، اور وہاں پاکستان نے اپنے آپ کو خوب کامیابی سے سمیٹا۔ لیکن جہاں ہمیں کچھ ایک حسین منظر دکھائی دیے، خلاصہ یہ تھا کہ جہاں ہمیں کچھ حسین منظر دکھائی دیے، وہاں پہ ہمیں کچھ نڈھال چہرے دکھائی دیے۔ جہاں ہم نے کہیں چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری، وہاں ہمیں کہیں چہرے بکھرتے ہوئے نظر آئے۔ اور ان تمام ستاروں سے جو میں نے آپ کو بتایا، چاہے وہ عبدالقدیر خان ہو، عمر شریف ہو، کنول نذیر ہو، حسینہ معین ہو، اور اس طرح کے ہزاروں ایسے واقعات ہیں۔ مچ میں ایک واقعہ ہوا 2021 میں، جنہوں نے 11 افراد کو کاٹ کے مار دیا گیا، 11 افراد کو مچ میں، اور یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا پاکستان کی تاریخ میں، یہ بھی جو کہ 2021 میں پیش آیا۔ اس کے بعد اگر ہم شیر شاہ کی بات کریں، شیر شاہ میں ایک واقعہ پیش آیا، غمگین واقعہ،
जहां एक कसीर तादाद लोगों की हमें जख्मी हुए दिखाई दी और 15 से ज्यादा अफराद हमें लुक़्मा अजल बनते हुए दिखाई दिए। उसके बाद की बात की मच में 11 अफरादों को काट के मार दिया गया। शेर शाह में धमाका हुआ, वो एक गमगीन सूरत हाल थी। उसके बाद मच में 11 अफराद। उसके बाद 2021 में अख्ताम में एक श्रीलंकन मैनेजर प्रियंका कुमारा के साथ जिसे जिंदा जला के तशद्दुद किया गया और उसे मार दिया गया। और बात नामूस रिसालत की थी तो गुस्ताखे रसूल उसने गुस्ताखी की, जिसकी बदौलत ये कारनामा हमें ये वाक़या नजर आया सियालकोट में और कहा यह गया कि गुस्ताखे रसूल है। तो इस तरह के वाक़यात हमें कहीं दिखाई दिए। और बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत में उतार चढ़ाव आता रहा। सियासतदान मुखालिफिन पर बरसाते रहे थे, कोई उड़ता गया, कोई गिरता गया, कोई बोलता गया, कोई सुनता रहा। किसी ने कुछ हरकत करने की कोशिश की, किसी ने कोई वीडियो लीक की, किसी ने कोई ऑडियो लीक की। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सियासत खूब गुमनाम रही, दुनिया भर में खूब चर्चे होते रहे पाकिस्तानी सियासत के। जहां हम एक कौम की बात करते हैं वहां हमने एक दूसरे के राज फाश किए 2021 में। किसी की हमें, मैं भी मजीद डिटेल में नहीं जाना चाहता, किसी की हमें ऑडियो आती हुई नजर आई, किसी की हमें वीडियो नजर आई, किसी की हमें न्यूज़ चैनल्स के खिलाफ प्रोपोगेंडा नजर आया कि इस न्यूज़ चैनल्स को ऐसा ना किया जाए, ऐसा किया जाए। तो इस तरह के कई वाक़यात हमें नजर आए। कई पार्टियां आपस में जगमगाती रही, लड़ती रही, पीडीएम का इनकाद किया गया और इस तरह के कहीं पाकिस्तानी सियासत में कारनामे हमें नजर आए। जहां हुकूमत के लिए ये साल बड़ा ही मुश्किल जो कि साबित होता हुआ नजर आया, जो कि अब भी इसी मोड़ पे है, जो कि खतरनाक हमें सिचुएशन नजर आ रही है हुकूमत के खिलाफ। कहीं मौक़ों पर ऐसा नजर आया कि पाकिस्तानी हुकूमत सरवाइव कर जाएगी, लेकिन कहीं ऐसा नजर आया कि पाकिस्तान की अपोजिशन इस पे कामयाब हो जाएगी और हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन जो हम सोचते वो गलत हो जाता और जो नहीं सोचते वो हो जाता। इसी का नाम 2021 है। कई बातें हमने सोची और कई बातें हमने सोची कि हम पाकिस्तान में सियासत में ये मोड़ आएगा, ये मोड़ आएगा, पाकिस्तान की सियासत ऐसे हो जाएगी। वहाँ किसी हद तक हम कामयाब हुए और कुछ हद तक हमने नहीं सोचा था कि पाकिस्तान की सियासत, चाहे वो पीपल्स पार्टी की बात की जाए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और सबसे बढ़कर जमात इस्लामी, जहाँ हमने ये नहीं सोचा था कि पीटीआई 2021 में अपने गढ़ में हार जाएगी, यानी पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में हार जाएगी। वहाँ जमात इस्लामी ने अपना पंजा आजमाया और उसमें कामयाब हो गए। तो 2021 सियासत के लिए एक डरावना था, एक डरावना ख्वाब था, चाहे वो गवर्नमेंट की बात की जाए, चाहे वो अपोजिशन की। सियासत के लिए एक डरावना था, एक डरावना ख्वाब था, चाहे वो गवर्नमेंट की बात की जाए, चाहे वो अपोजिशन की बात की जाए। कहीं जगहों पर गवर्नमेंट ने इस पे कामयाब पंजा आजमाया और कामयाब हुए और कहीं जगहों पर अपोजिशन ने पंजा आजमाया और उस पर कामयाब हो गए। नाज़रीन, यहाँ पे प्रोग्राम के वक्त अपने अख्ताम पज़ीर हो रहा है। जाते जाते इस उम्मीद के साथ, इस ख्वाहिश के साथ कि जिस तरह आपने हमें 2021 में हमारा हाथ थामा, जिस तरह 2021 में हमने अस्करी न्यूज़ को दोबारा आगाज़ किया, अस्करी न्यूज़ को दोबारा रिन्यू किया, वहाँ पे आपने जिस तरह हमें प्यार, मोहब्बत, चाहत दी, इस तरह हम उम्मीद करते हैं कि इस साल भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करेंगे, ऐसे ही अपनी प्यार मोहब्बत से ज़रूर हमें देते रहेंगे और इस तरह हम आपके लिए एंटरटेनमेंट पर प्रोग्राम्स, न्यूज़ और बाखबर ज़रूर लाते रहेंगे। लेकिन आप जाते जाते इस उम्मीद के साथ कि ये साल हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए और बिलखुसूस इस मुल्क के वतन पाकिस्तान के लिए एक बेहतरी का साल हो, एक अच्छाई का साल हो। इस साल हम वो सब हासिल कर पाए तो शायद हम 2021 में हासिल नहीं कर पाए। इस साल 2022 में वो सब कामयाबियाँ हम समेट सकें जो शायद 2021 में हमारे मुकद्दर में नहीं बन सकी। आपके लिए दुआ है, हमारे लिए दुआ है, हम आपके लिए दुआ करते हैं और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हम सब के लिए दुआ करें और ज़रूर दुआ करें 2022 हम सब के लिए एक बेहतरी का साल हो, एक खुशहाली साल हो, एक कामयाबी का साल हो, जहाँ हम पाकिस्तान को ऊपर लेके जाने में कामयाब हो जाएं, पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद कर सके दुनिया की उस चोटी पर जहाँ पे अब तक पाकिस्तान का झंडा नहीं गया। तो अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। 2022 के पहले प्रोग्राम में हमने अपने मेज़बान सैफ अहमद साहब को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे अस्करी न्यूज़ वेब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हर न्यूज़ अपडेट्स आपको मिलती रहें।
साथ ही अस्करी न्यूज़ फेसबुक पेज को भी लाइक करना मत भूलें। शुक्रिया।